بہت اہم مسئلہ جس پہ بہت زور دیا جا رہا ہے اور بہت لوگوں نے اس پہ بات کی ہے اور بہت سے حضرات کا اصرار تھا دنیا میں کئی ایک ممالک سے کہ ہم اس پہ ضرور بات کریں۔ دیکھو بھیا، اس مسئلے پہ ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، اس کے باوجود چونکہ مسئلے کا تعلق عقیدے سے ہے اور عقیدے میں یزید کا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے، کربلا میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں یزید کے متعلق ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اسے پھر عرض کرنا۔ یزید کا جو مسئلہ ہے، دیکھیے علماء جب بھی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کتاب اللہ کو، پھر اس کے بعد حدیث کو، اور پھر اس کے بعد امت کے اجماع کو، اور پھر اس کے بعد قیاس کو، اور ہمیشہ وہ رجوع کرتے ہیں کہ عقیدے میں جو چیز قطعی ہے وہ کیا ہے۔ عقائد اور اعمال میں فرق ہے۔ اعمال میں یہ بھی گنجائش مل جاتی ہے کہ آپ ظہر کی 2 سنتیں پڑھ لیں 4 کی بجائے، ائمہ بہت سے اس کے قائل ہوں، لیکن عقیدہ جو ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، اور عقیدوں میں ایسے اجتہاد بھی نہیں چلتا۔ عقیدہ اللہ ایک ہے یا نہیں ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول ہیں یا نہیں ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے۔ عقیدہ قطعی طور پہ طے شدہ بات ہوتی ہے۔ ایک کہتے ہی گرہ کو ہے، گرہ جب کسی چیز پہ باندھ دی جائے تو اس کو گرہ کو کھولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس طرح کس کے باندھتے ہیں کہ ہاتھوں کی لگائی ہوئی گرہیں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں۔ تو عقیدہ قطعی چیز ہوتی ہے۔ یزید کے بارے میں ہم اللہ کی کتاب کو کیوں نہ دیکھیں؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے جس سے ہمیں اپنا عقیدہ ثابت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قتال میں فرمایا ہے، اس سورت کا دوسرا نام سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 26ویں پارے میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، کیا ایسے نہیں ہے کہ اگر زمین میں تمہیں ہم حکمران بنا دیں اور تمہارا اقتدار قائم ہو جائے، ان تفسدوا فی الارض، تو زمین میں فساد تو نہیں مچاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور یہ نوبت تو نہیں آ جائے گی کہیں کہ تم اپنے رشتہ داروں کو قتل کرنے لگو۔ اگر کوئی حکومت ملنے پر زمین پہ فساد مچائے گا اور اپنے رشتہ داروں کو مارے گا، قتل کرے گا، تو اللہ نے فرمایا اولئک لعنہم اللہ فاولئک لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ایسے حکمرانوں پر پڑے، فاصمہم، اور بہرے ہو جائیں، واعمی ابصارہم، اور ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان حکمرانوں کے بارے میں کہا جنہیں حکومت ملی اور انہوں نے نہ اپنی رشتہ داریوں کا پاس کیا اور نہ فساد میں کوئی کمی چھوڑی۔ اس امت میں سب سے پہلا آدمی یزید تھا جس نے یہ ساری حرکتیں کی، اور اسی بنا پر اس آیت کی تفسیر آپ دیکھیے اٹھا کے، اس آیت کی تفسیر امت میں یہ جتنے سمجھنے والے تھے یہ گمراہی گزرے۔ اگر یہ پچھلے مفسرین گمراہ تھے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس دین کا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو پڑھا، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں کیسے اس پہ لعنت نہ کروں جس پہ اللہ لعنت کرتا ہے قرآن میں، اور انہیں یزید پہ لعنت کی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اور انہوں نے فرمایا یہ جملہ وَهَلْ يُحِبُّ يَزِيدُ أَحَدٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کوئی بھی مسلمان جس کا اللہ پہ اور آخرت پر ایمان ہے کیا یزید سے محبت کرے گا؟ پھر دوسری جگہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، انہوں نے کہا لِمَ لَا يُلْعَنُ لَعَنَهُ اللَّهُ فِي کتابِ، میں اس شخص پہ کیسے لعنت نہ کروں جس پہ اللہ نے لعنت کی ہے، اور پھر یہی آیت پڑھی۔
یزید سے پہلے کس نے حکمران بننے پر اپنے رشتہ داروں کو شہید کیا اور زمین میں فساد مچایا؟ یہ پہلا آدمی تھا، اور یہ لعنت کرنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ امت کا ایک بہت بڑا حصہ اب تک ان کی پیروی اور تقلید میں چلا آتا ہے۔ عقیدے کی کتابوں میں آپ کوئی کتاب نہ پڑھیے اس آیت کی تفسیر میں، روح المعانی کو اٹھا لیجئے۔ روح المعانی کو لکھنے والے شہاب الدین آلوسی رحمۃ اللہ علیہ عثمانی سلطنت کی طرف سے بغداد کے قاضی تھے۔ بغداد جو علم کا مرکز اور گڑھ تھا، اس میں اتنا بڑا مقام ان لوگوں کو حاصل تھا۔ شامی کو، ان کو، یہ آخری دور کے لوگوں میں سے 13ویں صدی کے لوگوں میں سے ہیں۔ انہوں نے اس آیت کریمہ کے تحت جو کچھ یزید کے بارے میں لکھا ہے، ہم اہل السنہ کا وہی موقف۔ انہوں نے لعنت بھیجی ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی میں، اور پھر آگے آتی ہے بات، آپ پھر عرض کرتے ہیں کہ کیوں انہوں نے لعنت بھیجی ہے۔ یزید کے بارے میں صاف بات امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کی، ان کے ماننے والوں نے لکھا، ان کے پیروکاروں نے لکھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو بنیادی طور پر حنبلی تھے، وہ یزید کی حمایت میں نہیں لکھ سکے، انہیں پتہ تھا نا امام کا مسلک کیا ہے۔ اچھا بھیا، وہ عربی میں ہے نہیں، آپ تفسیر مظہری لے لیجیے۔ تفسیر مظہری یہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں خلافت دی تھی، اور حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کے لیے ایک دن فرمایا کہ میں اس کو کیوں نہ اجازت دوں، میں نے اس شخص کو دیکھا ہے، یہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ عالم کشف میں ان کے شیخ نے کہا میں دیکھتا ہوں اس انسان کو، میرا یہ مرید کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کا قیام اور تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی، اور اس کا نام اپنے شیخ کے نام پہ تفسیر مظہری لکھا۔ آپ تفسیر مظہری کھول لیجئے، اور کیا عقیدہ تھا حنفیوں کا اور کیا کہتے ہیں یہ حنبلی، آپ اس میں پڑھ لیجئے۔ آپ کیوں ادھر ادھر جاتے ہیں؟ قاضی صاحب کو اتنا اعتماد تھا کہ وفات سے پہلے خط لکھا ہے پانی پت دلی سے، اور لکھا ہے کہ میں اپنی اہلیہ کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، اور ان کے بھی حقوق بنتے ہیں، جیسے میرے حقوق تم پہ بنتے تھے، تو مظہر ان کا خیال رکھنا، اور یہ ذرا زبان کی ہیں ایسے تو برداشت کرنا۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس تعظیم سے اور جس تعلق خاطر سے انہیں رکھا، وہ ایک الگ داستان ہے، پوری اس پہ بھی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر دیکھ لیجئے، سورہ قتال، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26واں پارہ، اور یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ، اور کیا تم سے بھی یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ زمین میں اگر ہم تمہیں اقتدار بخشیں تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنی رشتہ داریوں کو کاٹو؟ اگر کوئی شخص اقتدار ملنے کے بعد یہ کرے گا فَأُولَٰئِكَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، خدا نے اس پہ لعنت کی ہے، وہ بہرا ہے، وَعَمَى أَبْصَارَهُمْ، اس کی آنکھیں اندھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول کے مطابق جو ان کی کتابوں میں ہے، کیا الحراسی کو دیکھیں، اگر یہ آپ نے نام نہیں سنا تو اس سے معذوری ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، کیا الحراسی جو شافعی فقہ کے بہت بڑے ماہر ہیں، انہوں نے صاف اور واضح طور پر لکھا ہے اپنے فتاویٰ میں کہ ہم یزید پہ لعنت کے قائل ہیں اور ہم یزید پہ لعنت کرتے ہیں۔ یزید پہ لعنت کی یہی وجہ نہیں ہے کہ کربلائے معلیٰ میں اس سے کیا کچھ کیا، وہ تو جو منہ کالا کرنا تھا کیا ہی کیا، اہل مدینہ کے ساتھ کیا کیا۔ اسی لیے عبید اللہ ابن عمر کو جب عبید اللہ ابن زیاد کو جب اس نے کہا کہ اب مکہ والوں کی خبر لو، تو اس نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس پہ، میں کربلا میں ہی پہلے بہت کچھ کر چکا ہوں، اب کعبۃ اللہ رہ گیا، اب میں اس کے ساتھ بھی ٹکر لوں۔ سب جانتے تھے کہ اندرون خانہ کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں قول مل جاتے، ایک جگہ کہ لعنت نہیں کرتے ہم، لیکن ہم اسے برا سمجھتے ہیں۔ کئی الحراسی کے فتوے پڑھ لیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے جو لکھا ہے شافعیوں میں سے
کہ اس پہ لعنت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی تعریف ہے یزید کی، صاف سا مطلب یہ ہے کہ وہ صوفی آدمی ہیں، انہوں نے لکھا یار لعن تان میں پڑھو ہی نہ۔ ایک صوفی نے لکھا ہے کہ بجائے اس پہ لعنت کرنے کے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے لیے قرآن کی تلاوت کر دو، کچھ کر دو۔ ایک مسلک اور مزاج ہے، جہاں عقیدے کی کتابیں آئیں گی وہاں قطعی اور دو ٹوک بات ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی یہ دونوں قول ملتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یزید پہ لعنت بھیجی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہی نے خاموشی کا حکم دیا، یہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی دونوں قول ہیں۔ حنفی فقہا میں بھی دونوں مسلک ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یزید پہ لعنت نہ بھیجی جائے، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ حنفیوں کی بات تو پھر ہم سے پوچھو یار، حنفی اس لیے کہتے ہیں ہم اس لیے لعنت نہیں بھیجتے کہ اس کے کرتوت کم ہیں، ہم اس لیے لعنت کو منع کرتے ہیں کہ آگے دروازہ کھل جائے اور تم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تک پہنچ جاؤ، ہم اس لیے منع کرتے ہیں۔ ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جس سکوت کے قائل ہیں وہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ یزید کوئی اچھا آدمی تھا۔ حدیث میں اس کے کرتوت آئے، حدیث میں صاف آتا ہے کہ جو لوگ اس کے پاس ملنے گئے تھے انہوں نے آ کے توبہ کی، انہوں نے کہا وہ تو شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، یہ فاسق آدمی ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد اب یہ حدیث کی طرف آؤ نا، یہ سب ناسبی ہیں، اسلام آباد کے اکثر مولوی ناسبی ہیں اور ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے جو نہیں، اب کیا کیا جائے؟ ان کا وتیرہ یہ ہے کہ یزید ہمارا رہنما ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو عمر نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، صحیح بخاری میں ہے، ان حدیثوں کو نہیں ماننا۔ ترمذی میں بنو امیہ کے متعلق ان کی مذمت میں جو احادیث آئی ہیں ان کو بھی نہیں ماننا۔ یہ سب حدیث کا انکار ہے۔ اصل فتنہ یہ ہے کہ حدیث ان کے خلاف جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں آیا ہے، اب اس حدیث کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ قرآن کریم کی آیت بتا دی، اس حدیث کا کیا کرنا ہے؟ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کر جب عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو عبیداللہ ابن زیاد چھڑی ہاتھ سے لے کے کبھی ان کے ناک میں ڈالتا تھا، کبھی ان کے منہ میں ڈالتا تھا، اور جملے کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ اچھا یہ خوبصورت ہے، اچھا یہ حسین ہے۔ یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حتیٰ کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہتے ہیں میں نے اسے سمجھایا، منع کیا، میں نے کہا نہ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے کبھی تو چھڑیاں لگا رہا ہے نا، مار رہا ہے اس سر کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، تب وہ شرمندہ ہو۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہ آئے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ان حدیثوں کو کہاں لے جانا ہے یار؟ ابو داؤد میں آیا ہے کہ حضرت ابو برزہ اسلمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے۔ عبیداللہ ابن زیاد کھڑا تھا اور جب وہ آئے تو قد کے اعتبار سے کم تھے۔ عبیداللہ بن زیاد کہنے لگا جی اجیکم محمدی ھذا، یہ تمہارا محمدی آ گیا ہے ٹھگنا۔ انہوں نے کہا فو، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس امت پہ یہ وقت بھی آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان پر تنقید کی جائے گی اس لیے کہ ہم محمدی ہیں، ان کی صحبت اٹھائی ہے۔ کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ دن بھی مجھے دیکھنے پڑیں گے۔ یہ ان کے کرتوت تھے۔ عبیداللہ ابن زیاد کو کیا سزا دی تھی یزید نے؟ اسے نہیں پتا تھا کس سے قتل کیا ہے؟ جتنوں نے کربلا میں ظلم کیا ہے، کسی ایک شخص کو بلا کر اس نے نہیں پوچھا یزید نے کہ تم کیا کیا۔ اس لیے جو ہمارے بڑے بڑے شیخ الاسلام اور یہ حضرات آج کل فرما رہے ہیں نا کہ یزید اس قتل میں ملوث نہیں تھا، کوئی روایت نہیں ملی، تو حضرت یہ روایت تھوڑی ہے کہ عبیداللہ ابن زیاد کو بلا کے کیوں نہیں پوچھا کہ کیا کرتوت تم نے کر دی؟ اس وقت پورے عالم اسلام میں قاضی شریعت کے مطابق فتوے دیتے تھے، قضاء کا نظام جاری تھا، سب کو پتا تھا کہ اگر کسی نے بھی اس پہ بولا تو اگلے دن وہ دنیا میں نہیں ہوگا۔ حدیث کو کہاں لے جاؤ گے یار؟ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا
سوتے میں اٹھ بیٹھی عبداللہ ابن، یہ مدینہ منورہ میں اور وہاں مکہ مکرمہ میں۔ اس حدیث پہ تو پھر بھی بحث ہو سکتی ہے جو ام المومنین سلمہ رضی اللہ عنہ کی، اس پہ کیا بحث کرنی ہے؟ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں اٹھ بیٹھے، دونوں نے ایک جیسا خواب دیکھا۔ عرض کیا گیا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں، پگڑی بھی نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور چہرہ مبارک پہ مٹی کے اثرات ہیں، ہاتھ میں ایک برتن ہے، یہ مسند احمد میں بھی آئی ہے، نکالو نہیں نا حدیث کو، ہاتھ میں ایک برتن ہے شیشے کا اور جگہ جگہ جمع ہوا خون ہے، زمین میں مٹی میں ملا ہوا، اسے اٹھا اٹھا کر ڈال رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا، ہم کربلا آئے ہیں حسین کا خون اٹھا۔ روح مبارکہ تک اس واقعے کا، اس سانے کا اثر پہنچا۔ ان احادیث کو نکال دیں پھر اہل سنت کی کتابوں میں سے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی لسان المیزان اٹھاؤ اور تذکرہ پڑھو ان سب کا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں حافظ جی نے رحمہ اللہ ایک جگہ لکھا ہے، انہوں نے کہا ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 20 کوڑے مروائے اور کہا یزید کو امیر المومنین کہتے ہو؟ اب چھوڑ دیں حدیث کی کتابوں کو بھی، یہ پورا گروہ ہے جنہیں حدیث کی بےخونی کرنی۔ کچھ اعلی کار ان کے بن گئے ہیں، پڑھا لکھا کچھ ہے نہیں، کتابوں تک رسائی وہ اور جہان ہے، ان کا جہان اور۔ اب ان کو بھی چھوڑ دیں، اب خود سوچیں کہ کتاب و سنت کے بعد ائمہ اربعہ بیٹھے بحث کر رہے ہیں ایک آدمی کے بارے میں کہ یہ کافر ہے کہ مسلمان ہے، کوئی اٹھ کے پوچھے حضرت گناہ گار بھی تھا تو کہے گا نا کوئی کہ میاں دماغ درست ہے، ہم تو اس کے کفر اسلام کے مسئلے پہ بحث کر رہے ہیں کہ کافر تھا یا مسلمان تھا، اور تم کہتے ہو گناہ گار بھی تھا۔ وہ شدید گناہ گار انسان تھا، اسی لیے تو اس کے کفر اسلام کی بحث آئی۔ یزید نے کیا تھا اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ؟ کانپتے تھے۔ حضرت سید الساجدین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ رہ گئے تھے اور وہ مدینہ منورہ میں تھے، بڑے دانا، بڑے اللہ کو یاد کرنے والے، خدا کے لیے بڑی عبادت کرنے والے، علوم کے وارث، اپنے دادا کا علم ان کے پاس تھا، اپنے والد کا علم ان کے پاس تھا، اپنے بڑے ابا کا علم ان کے پاس تھا۔ ان جیسی ہستی کون تھی؟ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں وہ سمجھ گئے، 19-20 سال کے لڑکے تھے، مدینہ منورہ پہنچے اور نے اپنے سارے خاندان کو جمع کیا، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد کو بھی۔ یہ ایک آدمی بچ گیا تھا کربلا میں، اگر وہ شہید اس دن کر دیے جاتے، یہ آئے تھے سارے مارنے کے لیے انہیں، پھر ایک فوجی نے دوسرے کو احساس دلایا، اس نے کہا نہ کرو یار، یہ حسین کا بیٹا بیچارہ بیمار ہے، چھوڑ دو، ورنہ انہوں نے تو حسینیوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ وہ آئے مدینہ منورہ اور نے سب کو جمع کیا اور نے کہا بچوں حکومت کا مسئلہ نہیں، ہم میں سے آئندہ کوئی حکومت سے ٹکر نہیں لے گا، اپنا علم کا کام کرو، اللہ ہی کو منظور نہیں ہے کہ ہمارے ہاں حکومت اور علم دونوں چیزیں جمع ہو جائے۔ یزید کا لشکر، یزید اہل مدینہ نے سنا، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے۔ جابر ابن عبداللہ وہ آدمی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس کے حسین رضی اللہ عنہ ان کے ہاں اولاد ہوگی، اور پھر میرا ایک پڑپوتا آگے چل کے جعفر آئے گا، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ۔ بقرہ عربی میں کہتے ہیں یہ جو بیل زمین پہ پاؤں مارتا ہے نا، اس عمل کو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو باقر اس لیے کہا گیا کہ وہ جستجو کرتے تھے علم کی، زمین کے نیچے بھی کہیں علم تھا تو اسے بھی اٹھا لاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے میرا سلام کہنا۔ یہ حنفی فقہ کی عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ تشریف لے گئے اور جا کر امام باقر رحمہم اللہ ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امانت دی تھی بیٹے پہنچانے آیا ہوں، تم حسین کے پوتے ہو،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد امجد کا سلام تمہیں پیش کرتا ہوں، حضرت نے تمہارے متعلق فرمایا تھا۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کوئی حکم، اس لیے پہلے جابر ابن عبداللہ اور ان لوگوں نے کہا، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، کتنے نام گنوائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے، انہوں نے کہا اگر کربلا کے واقعے پہ تم نے احتجاج نہ کیا اور اس مدینہ سے ان حکمرانوں کو نکال نہ دیا تو اللہ کی قسم پتھر برسیں گے، خدا مارے گا تمہیں، اٹھو اور کام کرو۔ احتجاج ہوا، یزید نے فوج بھیج دی، اور جو فوج بھیجی ہے سینکڑوں تابعین کو انہوں نے قتل کیا ہے، مسجد نبوی میں نماز بند کر دی، اور عورتوں کا تو جو ہے شروع ہے وہ سارا آپ کی حدیث کی کتابوں میں ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ باب الکرامات مشکات شریف کا کھول لیجئے، مشکات میں جہاں کرامتوں کا باب آتا ہے وہاں پہ صاحب مشکات اس حدیث کو لائے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ پہ یہ رہتے تھے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، اور سعید پر پورے پکے نمازی مسجد نبوی کے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت ان 3 دنوں میں جب مسجد نبوی شہید ہو رہی تھی، بند تھی، کیا کیا؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے اذان کی آواز سنتا تھا اور اٹھ کے نماز پڑھ لیتا۔ اس حدیث کو بھی اڑا دو بیچ میں سے، کہاں جائیں گے احادیث کو چھوڑ کے؟ یزید نے اس موقع پہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ تشریف لائے، پہلے ہی دن جب فوج داخل ہوئی ہے انہوں نے کمانڈر سے آ کے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جو اہل مدینہ بغاوت کر رہے ہیں آپ جانے وہ جانے، میں نے اپنے دروازے بند کر دیے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اب ہم 2-4 ہی تو رہ گئے ہیں، اگر ہم بھی قتل ہو گئے تو ہماری عورتوں کو کون محافظ ہو؟ اور ایسے ہی نہیں آ گئے، اس قدر ظلم کیا ہے یزید نے۔ جو فوج بھجوائی تھی اس نے کہا زین العابدین کا ذرا خیال کر لینا، باقی کسی کو نہ چھوڑنا۔ وہ لوگوں نے لعنت ملامت کی نا یزید پہ کہ یہ کیا کیا ہے، اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے خون سے ہاتھ رنگے، اس نے وصیت کر دی، اس وصیت اور زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں، مروان ایک طرف تھا، اس کا بیٹا عبد الملک ایک طرف تھا، اور اس نے کمانڈر سے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، تھے تو سب ایک ہی، اس سے پانی منگوا کے اسے دے دیا مروان کو۔ مروان نے کہا زین العابدین تم پانی پی لو، وہ سمجھ گیا، مسلم اس کا نام تھا کمانڈر کا، اس نے کہا زین العابدین تم پانی پی لو، جب پیو گے تو تم میرے مہمان بن جاؤ گے، اور عربوں کی روایت کے خلاف ہے کہ اپنے مہمانوں کو تنگ کریں، پی لو۔ جب پی لیا تو اس نے کہا اگر یہ پانی نہ پیا ہوتا اور امیر المومنین یزید نے مجھے نہ کہا ہوتا کہ میں تمہارا خیال کروں تو میں تو تمہارا بھی سر اڑا دیتا۔ یہ سب یہی تھا، خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ اسی لیے یہ بات نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں تھے، اخبار الطوال آپ پڑھ لیں، عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ ابن زبیر تھے، سیدنا انس تھے، یہ سب لوگ ساتھ تھے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے، کہتے تھے حضرت ہمارا موقف یہ ہے کہ ٹکراؤ سے کچھ ہوگا نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گئے، یزید کی بیعت کی، واپس آئے، لوگوں نے کہا حضرت تو برا آدمی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نام پہ بیعت کیا ہے، اللہ جانے اور وہ جانے۔ ابن عمر جانتے تھے کہ ہونا کچھ نہیں، انہوں نے کہا حسین تم نہ جاؤ، مکہ میں آ گئے ہو بس ٹھہرو، یہاں نہ جاؤ، کوئی فائدہ نہیں اس حکومت کے ساتھ ٹکراؤ، مسنگ پرسنز ہو جاتے ہیں نا۔ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نہیں مانے اور وہ چلے، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور چمٹا کے زور سے انہیں بھینچا اور روتے رہے، اور کہنے لگے شہید کا بیٹا شہید اللہ کے حوالے۔ پھر کہا حضرت بچوں کو تو نہ لے جائیں، اہلیہ کو تو نہ لے جائیں۔ انہوں نے فرمایا کوئی حرج نہیں، کوئی اتنی بڑی چیز نہیں، اجتہاد ان کا بھی تھا، اجتہاد سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا بھی تھا، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد زیادہ اچھا تھا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں۔ ان حدیثوں کو کہاں نکال کے لے جانا ہے؟ نتیجہ یہ کہ ان حدیث کا پھر انکار کرتے ہیں، اور حدیث کا انکار جب ہو گیا تو پھر کھلی چھٹی ہے، پھر ملاتے ہیں۔ اگلا ان کا سٹیپ دیکھو نا، کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھا،
اور پھر اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں حسین اور حسن تو سرے سے صحابی ہی نہیں تھے۔ یہ عظیم الدین صدیقی نے امیر المومنین سیدنا یزید جو کتاب لکھی ہے اس میں کیا بھرا ہوا ہے؟ یہی تو سارا ہے۔ حنفی فقہا میں جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی احکام القرآن میں جہاں یزید کا ذکر ہے، غالباً سورہ توبہ کا یا اسی سورہ مبارکہ کا ایک آیت ہے، اس میں صاف لکھا ہے کہ ملعون تھا، یزید پہ اللہ کی لعنت ہو۔ مفتی کا کام بہت نزاکت کا ہے۔ مولوی صاحبان تو جو آیا کہہ لیا، مفتی کا کام آسان نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 میں سے 2 جہنم میں قاضی جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا۔ یہ افتاء کا منصب ایسا ہی ہے، 2 مفتی تو ویسے ہی سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس لیے وہاں پر صاف آیا ہے حنفی فقہا ہے۔ حنفیہ میں اتنے بڑے بڑے آدمی پیدا ہوئے ہیں کہ بلخ کہ مفتی حضرات الگ تھے، وہ اجتہاد کے درجے پہ پہنچے ہوئے تھے۔ بخارا کے الگ تھے، سمرقند کے الگ تھے، بغداد کے الگ تھے۔ اگر یہ فقہ حنفی عراق اور بغداد سے آئی ہوتی تو اس کی شکل مختلف ہوتی۔ یہ آئی سمرقند اور بخارا سے۔ بخارا میں 3 ائمہ بخارا یزید کے کفر کے قائل تھے حنفی۔ یار حد ہے، آپ اسے امیر المومنین اور رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اور آپ کے سارے حنفی فقہا اس کے کفر اور اسلام پر بحث کرتے رہے ہیں۔ ائمہ بخارا میں بہت بڑی شخصیت تھی افتخار الدین طاہر رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ ہم یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ علماء بخارا کا فتویٰ ہے۔ دوسرے امام جو تھے وہ قوام الدین حماد تھے، حماد نے بھی اپنے فتوے میں یہی لکھا ہے۔ تیسرے ابراہیم صفار تھے۔ یہ خلاصۃ الفتاویٰ جو حنفی فقہ کی کتاب ہے اس میں آپ دیکھ لیں یزید کے بارے میں اہل سنہ کا موقف کیا ہے۔ اسی لیے یزید کا بیٹا جو تھا نا رحمہ اللہ، معاویہ بن یزید، اس نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا تھا اپنے والد کے نام۔ معاویہ بن یزید کو جب حکومت ملی ہے باپ کے بعد، تو آیا ایک ہی پہلا اور آخری خطبہ اس نے دیا۔ اس نے کہا مجھے اپنے والد کے کرتوت پتہ ہیں۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے، اور اگر یہ خیر کی بات ہے حکومت تو ہمارے ہاں بہت خیر آ گیا، ہم بھائیوں نے بہت مزے کر لیے حکومت کے، اگر یہ شر ہے تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، میرے باپ نے جو کچھ کیا ہے وہی کوئی حساب کتاب ہو جائے تو کافی ہے، لوگوں یہ خلافت کسی اور کو دو، میں چلتا ہوں، یہ کہہ کے چلے۔ بالکل خلافت پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ خلافت مروان کے پاس آئی، خلافت آئی عبد الملک کے پاس۔ عبد الملک نے یہ ناسبی حجاج ابن یوسف کی ایسی تعریف کرتے ہیں جیسے حجاج ابن یوسف معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی بہت ہی پاک آدمی ہے۔ ترمذی کی اس روایت کو کہاں لے کے جاؤ گے یار؟ یہاں آیا ہے کہ 1,20,000 آدمی حجاج ابن یوسف نے قتل کرائے، اور انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے، اور 35,000 آدمی اس کی موت پہ جیلوں سے نکالے گئے جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم جیل میں کیوں چلے گئے۔ جبر کی حکومت یہ ہوتی ہے۔ حجاج ابن یوسف کی حکومت فوج کی تھی نا، تو پھر یہی ہوتا ہے۔ کتنی کتھا سنائیں۔ اسی لیے عبد الملک جب حکمران بنا ہے تو حجاج ابن یوسف اس کا کمانڈر تھا، اس سے بھی بیت اللہ کو آگے توڑ دیا، بیت اللہ کو مدینہ منورہ میں تباہی پھیلا دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پہ مہر لگا دی کہ یہ گورنمنٹ کا مجرم ہے، کوئی اس آدمی سے نہیں ملے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے، یہ حدیث میں آیا ہے بخاری کی شروع میں، حجاج ابن یوسف نے نیزہ مارا، وہ دھکا لگ گیا اور نیزے میں زہر لگا ہوا تھا، وہ زہر پھیلا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پھر آیا پوچھنے کہ حضرت کیسی طبیعت ہے، تو انہوں نے کہا کہ مارتے اور پھر پوچھتے ہو کہ کیسی طبیعت۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ جو عبد الملک تھا اس نے حجاج کو لکھا، اس نے کہا دیکھو بنو امیہ کے خلاف جو بغاوتیں ہو رہی ہیں تم لوگوں کو تلوار کے نیچے لٹا دو، لیکن علی کی اولاد پر ہاتھ نہ ڈالنا، یہ بنو ہاشم جو ہے نا ان کے خون پہ ہاتھ نہ ڈالنا۔ میں نے دیکھا ہے
بنو ہاشم کے خون پہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد پہ جس نے ہاتھ ڈالا ہے اس کی حکومت تباہ ہو گئی ہے۔ یزید اسی لیے تباہ ہو گیا کہ اس نے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں خون رنگ دیا۔ آپ اس حدیث کو کہیں لے جا سکتے ہیں؟ ترمذی کھولیں، 10 محرم ہی کو یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے نا، سن 67 ہجری میں 10 محرم ہی کو عبید اللہ ابن زیاد مارا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھ جنہوں نے کربلا میں حصہ لیا تھا نا، کمانڈر سر لائے گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ سر ان کے بھیجے گئے۔ سر جب رکھے گئے دمشق کی مسجد میں تو کھولا گیا وہ تھیلا جس میں سر آئے ہوئے تھے، تو شور مچ گیا کہ سانپ آ گیا، سانپ آ گیا۔ کہتے ہیں ہم نے پھینک دیے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے یہ جو حلق ہے اس سے سانپ داخل ہوا اور اس کے اندر رہا سر میں، اور پھر وہ ناک سے باہر چلا گیا، اور پھر شور مچ گیا، سر رکھ دیے گئے، سانپ آ گیا، سانپ آ گیا، اور پھر اس نے یہی کیا، پھر اس نے یہی کیا، ڈستا تھا اس عبید اللہ ابن زیاد کے سر پہ۔ اس حدیث کو نکال دو، ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کتاب اللہ دیکھ لیں، اس کی تشریح، احادیث پڑھ لیں، اس کی تشریح دیکھ لیں، ائمہ مجتہدین کے فتاویٰ دیکھ لیں، اور آپ بالکل اپنے قریب کے 3 آدمیوں کو دیکھ لیں۔ 3 چھوٹے چھوٹے جملے آپ سے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں لکھا ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زمرہ فسقہ، فاسق آدمی تھا، ہم لعنت بھیجنے کی اجازت اس لیے نہیں دیتے کہ آگے نہ مسئلہ چلا جائے، وگرنہ یہ یزید پلید کے لفظ لکھے ہیں۔ اس زمانے میں ہالینڈ کے لوگ آئے ہوئے تھے، فرنگی، بر صغیر اور ہالینڈ کے درمیان بحری جنگیں جاری تھیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کار کند اس نے وہ کرتوت کیے کربلا میں اور مدینہ منورہ میں، ہیچ کافر فرنگ نہ کرتا، کسی فرنگی کافر نے وہ کام نہیں کیا جو اس یزید نے کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا بھی سنا دیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ازالۃ الخفا پڑھ لیں، شاہ صاحب نے صاف لکھے ہیں اس کے کرتوت اور اسے فاسق قرار دیا۔ حجت اللہ البالغہ پڑھ لیں، اس میں بھی ہے۔ آخری حوالہ دیں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دنیا میں ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیتے ہیں، ائمہ کرام کو قتل کرتے ہیں، اللہ کے اچھے بندوں کو قتل کرتے ہیں، جیسے یزید اور اس کے ماننے والے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور میاں ان عقیدے کی چیزوں میں، حتیٰ کہ اعمال کی چیزوں میں استخارے نہیں ہوا کرتے کہ ہم استخارہ کرنا شروع کر دیں کہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، عقیدے میں استخارہ شروع کر دیں کہ قرآن پورا ہے یا نہیں، میرے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو قطعی بات ہوتی ہے کہ عقیدہ یہ ہے یا نہیں۔ اس لیے ہمارا صاف عقیدہ ہے جو ہمارے اسلاف کا تھا، جو حنفیوں کا تھا، ماتریدیوں کا تھا، دلائل کی بنیاد پہ تھا کہ یزید فاسق ہے، اور اگر کوئی آدمی اس پہ لعنت کرتا ہے تو گناہگار نہیں ہوتا۔